بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں سمیرہ کی مانو بلی۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ مثال کو دیکھتے ہوئے درست لفظ کے نیچے دائرہ بنائیں اور اسے خالی جگہ میں لکھیں۔ جی بچوں، یہاں پہ ہر لائن میں ہمارے پاس تین الفاظ موجود ہیں، جن میں سے ایک لفظ درست ہے جس کو ہم آخری والے کالم میں لکھیں گے۔ پہلی لائن ہمارے پاس مثال کے طور پر موجود ہے، اس میں ہمارے پاس لفظ ہے سیاہ، سیاہ اور سیاہ۔ تو اس میں سے کالے کا جو سیاہ بنتا ہے وہ یہ ہے، سین یہ الف یا ہے سیاہ، کالا۔ تو اس کو یہاں پہ انہوں نے لکھ کے بتا دیا ہے کہ جو درست لفظ ہوگا اسے ہم اس آخری والے کالم میں لکھیں گے۔ اس سے آگے ہمارے پاس عبور، عبور اور عبور، یعنی الف سے ہے، پھر عین سے ہے، پھر الف واو سے ہے۔ تو درست عبور کون سا ہے؟ عین والا۔ یہاں درست لفظ کو ہم سرکل کر دیں گے اور آخری والے کالم میں ہم اسے لکھ دیں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا حادثہ، حادثہ اور حادثہ۔ یہاں پہ حادثہ میں سے الف سا ہے، یہاں پہ حادثہ سے ہے سا ہے، اور یہاں پہ ہے ہاتھی والی ہے۔ تو کون سا حادثہ درست ہے بچوں؟ یہ والا حادثہ درست ہے، سے ہے سا۔ اس کو ہم سرکل کر دیں گے اور آخری والے کالم میں اسی کو ہم لکھ بھی دیں گے۔ اس سے آگے ہمارے پاس شفقت، شفقت اور صفقت۔ جی بچوں، درست لفظ کون سا ہے؟ شین فے کاف ڈنڈے والا اور تے، یا شین فے کاف نقطوں والا تے، سین فے کاف تے۔ جی بچوں، اس میں درست لفظ ہے شین فے نقطوں والا کاف اور تے۔ اس کو ہم سرکل کر دیں گے اور اسی کو ہم آگے آخری کالم میں لکھ بھی دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے اجر، ازر، اغر۔ جی بچوں، جیم کے ساتھ ہے، پھر زواد کے ساتھ ہے، پھر غین کے ساتھ ہے۔ تو درست لفظ کون سا ہے؟ درست لفظ ہے اجر، جیم کے ساتھ۔ تو اسے ہم سرکل بھی کریں گے اور یہاں لکھیں گے۔ اس سے آگے ہے عہد، ہے حلوے والی کے ساتھ، پھر عہد ہے ہاتھی والی کے ساتھ، اور پھر عہد ہے دو چشمی ہے کے ساتھ۔ تو کون سا ہے عہد درست ہے؟ جی بچوں، تو درست عہد ہے عین ہے ہاتھی والا اور دال۔ اسے ہم اگلے کالم میں لکھ بھی لیں گے اور یہاں پہ اسے سرکل کر دیں گے۔ اب سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ جی بچوں، یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں جن الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے ان کے نیچے معنی دیے گئے ہیں۔ تین آپشنز موجود ہیں۔ درست آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے، درست آپشن کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ پہلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بلی کے لیے چلنا دشوار تھا۔ جی بچوں، یہاں پہ دشوار کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو نیچے 3 آپشنز میں سے ہم دشوار کا معنی دیکھیں گے۔ نمبر الف بہت آسان، بے مشکل، جیم ممکن۔ جی بچوں، تو دشوار کے کیا معنی ہیں؟ دشوار کے معنی ہے مشکل۔ نمبر 2 پہ ہے سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ جی بچوں، یہاں پہ عبور کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو نیچے کی 3 آپشنز میں سے ہم عبور کے معنی دیکھیں گے۔ درست معنی الف بیٹھتے، بے بھاگتے، جیم پار کرنا۔ جی بچوں، تو عبور کے کیا معنی ہے؟ پار کرنا۔ درست آپشن ہے جیم پار کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے ہمیں جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے۔ جی بچوں، یہاں پہ شفقت کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور نیچے 3 آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس۔ ان میں سے درست آپشن کو ہم سرکل کریں گے۔ شفقت کے معنی دیکھیں گے، الف مہربانی، بے معافی، جیم شکار۔ تو شفقت کے معنی کیا ہیں؟ شفقت کے معنی ہے مہربانی، تو الف کو ہم سرکل کر دیں گے۔ اس سے آگے ہے نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی مدد کرنے کا اجر دے گا۔ جی بچوں، یہاں پہ اجر کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو ہم اس کے معنی دیکھیں گے۔ نیچے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، الف ثواب،
بے معافی، جیم رقم۔ تو اجر کے درست معنی کیا ہیں؟ اجر کے درست معنی ہے ثواب۔ آپشن الف کو ہم سرکل کریں گے۔ نمبر 5 پہ ہے دادا جان نے دونوں بچوں سے عہد لیا۔ یہاں پہ عہد کو انڈرلائن کیا گیا ہے، تو اس کے درست معنی کو دیکھیں گے۔ نیچے آپشنز موجود ہیں، الف کام، بے وعدہ، جیم خدمت۔ جی بچوں، تو عہد کا درست معنی کیا ہے؟ عہد کا درست معنی ہے آپشن بے وعدہ۔ سوال نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ جی بچوں، ایسے الفاظ جن کا مطلب یا معنی ایک ہی ہو وہ ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کو دیکھیں اور قوسین میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ سے جملے مکمل کریں۔ جی بچوں، پہلے ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ ہم نے نیچے سوال کو کس طرح سے کرنا ہے۔ مثال، سمیرہ کو سیاہ بلی نظر آئی۔ جی بچوں، سیاہ کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ کالی۔ یہاں پہ خالی جگہ دی ہوئی ہے، آگے لفظ ہے کالی، تو کالی کا ہم معنی لفظ ہے سیاہ، یعنی سیاہ کہیں یا کالی کہیں تو معنی ایک ہی بنتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے باقی خالی جگہ کو کرنا ہے۔ نمبر 1، سمیرہ بلی کو گھر کے ڈیش میں لے آئی۔ یہاں پہ قوسین میں لفظ دیا گیا ہے آنگن۔ آنگن کا ہم معنی لفظ ہم یہاں پہ لکھیں گے، تو آنگن کو صحن بھی کہتے ہیں اور صحن کو آنگن کہہ سکتے ہیں۔ سمیرہ بلی کو گھر کے صحن میں لے آئی۔ نمبر 2 پہ ہے اچھے کام کا ڈیش ضرور ملتا ہے۔ جی بچوں، یہاں قوسین میں ثواب لکھا ہوا ہے، ثواب کا ہم معنی لفظ ہم یہاں پہ لکھیں گے، یعنی اجر۔ اچھے کام کا اجر ضرور ملتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے بلی گھر کے باہر ڈیش بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ جی بچوں، یہاں پہ قوسین میں آدھی لکھا ہوا ہے، تو ہم آدھی کا جو ہم معنی لفظ ہے یہاں خالی جگہ میں لکھیں گے۔ آدھی کا ہم معنی لفظ ہے نیم۔ بلی گھر کے باہر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس سے آگے ہے نمبر 4 پہ ہمیں ہر جاندار کی ڈیش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ قوسین میں دیکھ بھال لکھا ہوا ہے، تو دیکھ بھال کا ہم معنی لفظ لکھیں گے۔ ہم یہاں پہ دیکھ بھال کا ہم معنی لفظ یہاں پہ لکھیں گے مدد۔ ہمیں ہر جاندار کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔